تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر رسول و ولی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل چار کانفرنس اور اصلاح عقائد و اعمال، مجھ سے پیشتر، مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشور، شعراء اور ہمارے بیدار مغز نقیب محفل، اور اسی طریقے سے ہماری عوام، ہمارے علماء اب سب کو سن چکے، اور آدھی رات گزر چکی ہے اور سردی میں اوس بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وقت اب کوئی خطاب کا تو ہے نہیں، بلکہ یہ وقت تو جب رات ڈھل جائیں تو پھر دعائیں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا جذبہ اس قدر صادق اور جوبنوں پر ہے تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے، اس کی مدد سے، اس کے محبوب کی مدد سے، اس کے محبوب کے محبوب بیٹے سرکار غوثیت مآب کی مدد سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے۔ بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، بلکہ عنوان کی مناسبت سے چار یار اور اصلاح معاشرہ دونوں پر ملی جلی کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میری پوری محفل میں جو بات یا میری گفتگو کے اندر جو بات اچھی لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو درود شریف، لیکن کوئی بھی نعرہ محفل کے اندر اب نہیں لگے گا۔ اس لیے نہیں لگے گا کہ ہم نعروں کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ کچھ وقت بچانا چاہتے ہیں، اور وقت کی قلت جو ہے آپ ہم سب کے سامنے ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جتنے لوگ ہیں تقریباً کم و بیش 90% لوگ، اللہ اکبر، اس ہندوستان کے اندر ان کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے۔ 10% لوگ وہ ہیں جو عرب سے آئے ہیں یا ان کی نسلیں ہیں۔ اس وجہ سے بہت ساری چیزوں میں ایسا ہے کہ لوگ اسلام تو قبول کر چکے، لیکن عادتیں کسی کی کچھ ویسے ہی رہ گئی جیسے کہ پہلے عادتیں تھی۔ حالانکہ میں اس پر کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ انسان جو ہے کنورٹ تو ہو جاتا ہے مگر عادتیں کچھ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے اندر کچھ باتیں ایسی ہے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں تہمات پرستی سے، احساس برتری سے جا کر کے ملتی ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان اپنے تئیں اپنے بارے میں چاہے جو گمان کر لے، لیکن حقائق حقائق ہے، سچائی سچائی ہے، صداقت صداقت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتہ نہیں ہماری قوم کو کون سا زوم ہے، ہماری قوم کو کون سی بے فکری ہے، ہماری قوم کو کون سا خیال ہے جس نے ہماری قوم کو آخرت سے بے پرواہ کر رکھا ہے، آخرت سے بے فکر کر رکھا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی اللہ کی خشیت کی طرف نہیں آ سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی عبادت کی طرف راغب نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر وہ قوم کبھی ترقی کی راہ کی مسافر نہیں بن سکتی جس قوم کے اندر فکر آخرت نہ ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کا تصور نہ ہو۔ یاد رکھیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو قوم نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی، ان کے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر دی، ان کو اللہ کی معرفت عطا کی۔ جو قوم گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی
روشنی تھی، ان کو آسمان ہدایت کا تالا بنایا، جو آخرت کی فکر عطا کر کے بنایا، اس لیے کہ جب انسان کے دل و دماغ میں اللہ کی عدالت